ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله المولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر شہر گورکھپور کی موقر معتبر مستند علماء کی ایک جماعت موجود ہے، خصوصاً معلم الحجاج حضرت مولانا صادق علی صاحب، اسی طرح نوجوان عالم دین، مستند معتبر عالم دین حضرت مولانا شعیب احمد صاحب قاسمی دام ظلہ العالی، اور اس پروگرام کے داعی رفیق محترم ہمدرد حضرت مولانا مفتی محمد کلیم صاحب قاسمی، نائب امام عیدگاہ بہرام پور، اور اس پروگرام کو چلانے والے مشفق و مربی محسن حضرت مولانا غفران احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور دیگر حضرات علماء کرام. شہر کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، آدمی کہیں اور بولنے جب جاتا ہے تو بولنے میں کوئی خاص مذائقہ، کوئی خاص جھجک نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی کو کہہ دیا جائے کہ اپنے گھر میں بولنا ہے تو نہایت درجے کی ہمت ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے وہ احباب ہوتے ہیں جو سامنے ہم عصر ہوتے ہیں، سامنے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، ان کے سامنے بات کرنا بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے. لیکن پھر بھی حضرات علماء کرام کی موجودگی میں، ان کی خصوصی توجہات کے نتیجے میں انشاءاللہ مختصر بیان کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر قرآن حکیم کی آیت پاک نازل ہوتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ وہ آیت پاک ہے جو ہر آدمی اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، پڑھتا ہے. ایک بہت بڑی وہ تعداد ہے مذہب اسلام کی اتباع کرنے والوں کی جو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کے سبق سے بالکل غفلت کے اندر ہے. آپ کے محلے میں، خاندان میں، آس پاس میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں مٹی دینے کے لیے. مٹی جس وقت آپ دیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو جس وقت قبر پر مس کرتے ہیں، چھلاتے ہیں، تو آپ اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتے ہیں، منہا خلقناکم. جب آپ دوسری مرتبہ مٹی دیتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم. جب آپ تیسری مرتبہ مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ایک جماعت وہ ہے جو اس کی تعلیمات سے، اس سبق سے بالکل صحیح طور پر واقف ہوتی ہے، اس کے معنی اور مطالب کو اپنے ذہن، اپنے قلب کے اندر محفوظ کرتی ہے.
لیکن ایک بہت بڑا وہ طبقہ ہے جو اللہ رب العزت والجلال کے اس قرآن پاک کی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے۔ آدمی گیا، مٹی دیا، مٹی دیتے وقت یہ جملہ پڑھا اور رستہ رفا اپنے اپنے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا آدمی، جس انسان کو، جس فرد کے اوپر یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا نظام الہی کے مطابق، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ آئیں گے، وہ پڑھیں گے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اگر سماج کا، محلے کا، شہر کے رہنے والے باشعور افراد اس سبق سے محروم ہیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کی دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے، ہم اور آپ صحیح معنی میں اس مقصد سے ابھی تک ناواقف ہیں۔ پروردگار عالم نے دنیا کے اندر پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے، تو فرمایا منہا خلقناکم۔ دیکھو، دنیا کے اندر کبھی بھی رہتے ہوئے اکڑ کر زندگی مت گزارنا، کبھی بھی یہ محسوس مت کرنا کہ ہم کو ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اس کی باقاعدہ تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ میں محبوب بندے بن جائے، ہم ایسے بن جائیں کہ پروردگار عالم ہم کو دیکھ کر ہم سے پیار کرے۔ لیکن اس سبق سے ابھی تک سماج کا ایک بہت بڑا وہ طبقہ ہے جو بالکل ناواقف ہے۔ قرآن حکیم کی اس بات کو اس انداز میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بہترین بندے اللہ کی نگاہ میں اللہ کے دوست وہ بندے ہوتے ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، راستہ چلتے ہوئے، زمین پر چلتے ہوئے، ان کی ادا کے اندر، ان کی چلن کے اندر، ان کی گفتار کے اندر اکڑ نہیں ہوتی ہے، تواضع، اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی زمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر منہا خلقناکم کی صفت پیدا ہو جائے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ عاجزی کا، تواضع کا، جھکاؤ کا برتاؤ پیدا ہو جائے، تو منہا خلقناکم کا جو سبق ہے اس انسان کے اندر خود بخود پیوست ہو جائے گا۔ لیکن سماج کا ایک وہ طبقہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آیت پاک وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کے سبق سے بالکل مقبول ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جب انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ اللہ رب العزت والجلال کے احکام سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر بندہ قریب ہے تو وہ بندہ عباد الرحمن کا مستحق ہے، لیکن اگر بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العزت والجلال کی احکامات سے ناواقف ہے تو وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مقبول ہے۔